الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھیں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے پھر پڑھو محبت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی واجب التکریم سامعین گرامی، اور خصوصاً حضرت مولانا کامران صاحب اور آپ کی اس مسجد کے امام قاری نیک محمد صاحب و دیگر تمام محبت کرنے والے مخلص مسلمان بھائیوں اور سماعت فرمانے والی میری مائیں بہنیں بیٹیوں، آج کی جو یہ نشست ہے یہ بڑی خوبصورت نشست ہے۔ کیسی نشست ہے؟ تھوڑا سا بولیں گے۔ بڑی خوبصورت ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہی ہے، محسوس کرنے میں بھی خوبصورت محسوس ہو رہی ہے، لکھنے والے فرشتوں کی تحریروں میں بھی خوبصورت لکھی جا رہی ہے، زمین پر آ کر سروے کرنے والے دیکھنے والے فرشتوں کی آپس کی گفتگو میں بھی اس کا حسن بیان ہو رہا ہے، اور اس کا پیغام لے کر اوپر جا کر اللہ کو اطلاع دینے کی رپورٹ میں بھی خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے، پھر ملائکہ کی رپورٹ اور خبر پر اللہ کی مسکراہٹ اور رضا اس کی خوبصورتی پر دلیل بن رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ آپ حضرات سے عرض کیا کہ آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت ہے، اور خوبصورت کیوں نہ ہو، جس نسبت سے منعقد ہے وہ نسبت بڑی خوبصورت ہے، اور وہ نسبت ہے قرآن پاک کی۔ کون سی نسبت ہے؟ میں مریض آدمی ہوں، میری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ میں سبق پڑھاؤں، طالب علم آگے سے ساتھ نہ بولیں تو میں سبق نہیں پڑھا سکتا، تقریر کروں اور سامعین میرے جملوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے مجھے جواب نہ دیں تو میں تقریر نہیں کر سکتا، یہ میری بیماری ہے اور لا علاج ہے، اس کا علاج بھی کسی کے پاس نہیں، البتہ دعا آپ کے پاس ہے، آپ بولیں گے مجھے شفا ہوتی رہے گی، تو مریض کو دعا دینا اور اس کو تکلیف سے آزاد کروانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیے گا۔ یہ نسبت بڑی خوبصورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نسبت قرآن سے ہے۔ ماہ رمضان جو ہی آنے لگتا ہے، شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کی آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارا پیارا مہینہ آنے لگا ہے، بس یہ رجب آ گیا، اگلا چاند شعبان کا، اس سے اگلا چاند رمضان کا۔ اب رمضان کا جو تذکرہ ہوتا ہے، محبت کے ساتھ اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کی تیاری شروع ہوتی ہے،
اور اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پر اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں، درس قرآن بعنوان استقبال رمضان، ہوتا ہے یا نہیں؟ کہ آج کا جو درس ہو رہا ہے یہ استقبال رمضان کا عنوان ہے کہ رمضان کا ہم استقبال کیسے کریں، اور رمضان کا استقبال فرحت و سرور، محبت و عقیدت، جوش جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ رمضان کی نسبت بھی قرآن سے ہے۔ رمضان کی نسبت بھی قرآن سے ہے۔ بس ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شام کو نماز عشاء کے بعد نماز تراویح بھی پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے۔ اب تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ ہمیں قرآن کے قاری وافر مقدار میں میسر ہیں۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب ایک علاقے میں بڑی مشکل سے ایک ہی قاری ملتا تھا قرآن سنانے والا، اور ہمارا علاقہ چونکہ مری کا ہے تو مری میں ذوق رکھنے والے لوگ پہلے سے جا کر مرکزی ادارے میں درخواست دیتے تھے کہ حضرت ہمیں کوئی قاری منگوا کر دیں، ہم نے قرآن سننا ہے۔ اور وہ قرآن کا قاری ملتان سے منگایا جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ ملتان میں قرآن کا ایک عاشق قاری رحیم بخش رحیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے۔ اس نے قرآن کے اتنے قاری تیار کیے تھے کہ پورے پاکستان کی ضرورت ملتان پوری کیا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ملتان مدینۃ الاولیاء ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور واقعی مدینۃ الاولیاء ہے۔ میں اکثر پیار میں کہا کرتا ہوں کہ ملتان کے در و دیوار میں جتنے پتھر لگے ہوں گے ہر پتھر سے قرآن کی آواز آتی ہے۔ اس نے قرآن کے اتنے قاری تیار کیے، اور اب الحمدللہ ان قرآن کے قاریوں کی محنت کی وجہ سے اتنے قاری موجود ہیں۔ ایک قاری قرآن سناتا ہے، پچھلی صف میں 8 10 10 20 قاری سماعت کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن پاک کے لیے اپنے مصلے پہ کھڑا کرنے کے لیے، قاری کا بندوبست کرنے کے لیے ماہ رمضان سے مہینہ یا 2 مہینے پہلے، اس کے باوجود ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس سال ہمیں قرآن کون سنائے گا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نسبت بھی قرآن کی ہے رمضان کے ساتھ، کہ ہم قرآن، اور جو قرآن پاک کے سننے کے عادی ہیں وہ بڑی خوبی سے جانتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں قرآن سن کر کتنی لذت محسوس کرتے ہیں۔ میں ان سننے والے سامعین کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس صف میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں، ان کی نسبت قرآن سے ہے، لیکن سننے میں نسبت عمر فاروق سے ہے۔ نہیں سمجھے؟ قرآن سننے کا ذوق ماہ رمضان کے توسل سے اور توسط سے قرآن سے ہے، لیکن دوسری نسبت ان کی سننے کا ذوق اور جذبہ اور طریقہ، ولولہ، ایمان کی حدت اور شدت، ایمان کی رفعت اور ترفع، ایمان کا تجود اور تفضل سیدنا فاروق اعظم سے جا کر ملتا ہے، کہ جس طرح سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کی سنت کو منضبط کیا،
رسول اللہ کی سنت کو رسول اللہ کی مسجد میں باقاعدہ قانونی حیثیت دی۔ 20 رکعت تراویح میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا، رسول اللہ کی سنت کو قانونی شکل دی تو فاروق اعظم نے دی ہے۔ اور آج تک جتنے لوگ ماہ رمضان میں 20 رکعت، میں جملہ کہہ رہا ہوں ذرا غور سے اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا، 20 رکعت میں کھڑے ہو کر قرآن سننا، ان کی نسبت رسول اللہ کے مصلی سے ہے، فاروق اعظم سے ہے، ابی بن کعب سے ہے، عثمان ذو النورین سے ہے، علی المرتضیٰ سے ہے، مہاجرین سے ہے، انصار سے ہے، صحابہ اکرام سے ہے، اور صحابہ اکرام کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے۔ اس لیے یہ نشست اس لیے بھی بڑی خوبصورت ہے، اس لیے بھی کہ ایک تو قرآن سے نسبت، دوسرا سننے کا انداز، اس انداز میں بھی نسبت صحابہ سے، اور قربان جاؤں میں ان خوش قسمت انسانوں کی زندگی پہ جن کو قرآن سننے کی نسبت صحابہ کے انداز میں مل گئی، ان پہ دل وارنے کا دل کرتا ہے، ان پہ فدا ہونے کا دل کرتا ہے کہ ان کا 15 صدیاں بعد والا وجود بظاہر ایک عام انسان کا وجود ہے، لیکن اللہ نے اس وجود میں نسبت صحابہ کی رکھ دی ہے۔ چلو تمہیدی طور پر یہ بات آ گئی تو یہ بھی آپ کے دماغ میں اتار دوں، اللہ کرے اتر جائے، کہو آمین۔ ہم جیسا کمزور، گناہگار، خطا کار انسان اگر اس کو نسبت مل جائے صحابہ اکرام والی تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش بختی ہے؟ ہاں جی، ہے کوئی؟ وجود میرا صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں مبتلا، لیکن صحابہ کے وجود پاکیزہ، صحابہ کے وجود مقدس، صحابہ کے وجود مطہر، صحابہ کے وجود ازکا، صحابہ کے وجود مزکا، صحابہ کے وجود اعلیٰ اور عرفہ، ذی قدر صحابہ کا وجود، اور اس سے نکلنے والے معطر اعمال کہ جو وجود رسول اللہ سے نکلے، صحابہ کے وجود میں آئے، صحابہ کے وجود سے نکھر کر نکلے، امت میں پھیلے، آج تک چلے آ رہے ہیں۔ جس جس وجود میں صحابہ کا عمل چمکتا ہوا نظر آئے گا، اگرچہ 15ویں صدی کا گناہگار جسم نظر آئے گا، لیکن اس پہ اگر نسبت اور طریقہ صحابہ والا نظر آتا ہے، یقین ہونا چاہیے اللہ نے اس انسان پر نظر کرم ڈال دی ہے اور اس کو نسبت صحابہ کی عطا کی ہے۔ خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تو خوش ہوتے ہیں نا جس آدمی کے وجود پر انگریز کا حلیہ آ جائے، پہلے پتہ نہیں اب بھی ہے یا نہیں ہے، اب بھی ہے، بچہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو فوراً ماں اس کے لیے پہلے جا کر کاچھا لاتی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پینٹ لاتی ہے، میرا لال بڑا خوبصورت لگے گا، بھائی اس کو مہذب لباس کیوں نہیں پہنا، میرا ایک ہی تو لال ہے، میں اس کو بابو بناؤں گی۔ پہلے اکثر یہ ہوتا تھا، کبھی کسی لڑکی کا رشتہ آئے نا تو کئی عورتیں کہتی تھی میں اس کو رشتہ دوں گی جو بابو ہوگا، پینٹ پہن کر، چونکہ اس وقت پینٹ جو ہے نا وہ کم لوگ پہنتے تھے۔ میں اصل پچھلی صدی کا بھی ہوں، اس صدی کا بھی ہوں، میں نے دونوں زمانے دیکھے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو کیا پتا کہ 19ویں صدی میں کیا تھا۔ اب وہ بابو کو کیوں؟ مونچھیں صاف، داڑھی صاف، پینٹ پہنی ہوئی، شرٹ پہنی ہوئی، فل بے حیا لباس میں، لیکن بابو ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ میرے نوجوان، معاف کرنا مجھے، کیا کروں مجبور ہوں،
مسجد میں بھی آتے ہیں تو اسی گندے لباس میں، بےہودہ لباس میں۔ کون سا لباس؟ جو برطانیہ ہمیں دے کر گیا ہے، اور وہ جو مدینہ الطیبہ نے آمنہ کا در یتیم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمیں جو دیا، اور اس نے صحابہ کو، پھر صحابہ نے ہمیں سکھلایا، اس لباس پر ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ کیا ہوتے ہیں؟ خالی لباس نہیں، اپنا پورا حلیہ۔ کبھی سوچ بھی لینا چاہیے کہ میرا حلیہ صحابہ جیسا کیوں نہیں؟ سوچنا چاہیے نا۔ جیسے رات کو لیٹ کر آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، مجھے اتنا کاروبار میں فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ میں اتنی جگہ پر گیا اور میں نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے، سیویاں جمع کروائی، مجھے کال کیوں نہیں آ رہی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ میری ڈگریاں موجود، میری تمام صلاحیتیں موجود، ایکسپیرینس کے تمام سرٹیفکیٹس موجود، میں نے سارا کچھ دے دیا، پھر بھی مجھے کال نہیں آتی۔ پھر بھاگتے ہوئے کبھی کس کے پاس، کبھی کبھی کوئی میرے پاس بھی آ جاتا ہے، حضرت حساب کریں، سب کچھ ہے لیکن کال نہیں آ رہی۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ کہیں جادو تو نہیں ہو گیا؟ کبھی سوچنا چاہیے نا کہ میرا یہ خوبصورت چہرہ، خوبصورت جسم، میں نے درخواست دی ہوئی ہے حضور کی غلامی کی، میں نے درخواست دی ہوئی ہے صحابہ اکرام کے طریقے کو اپنانے کی، چونکہ لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا درخواست چلی گئی، لیکن کال کیوں نہیں آ رہی؟ تو قبول ہو گیا، تیرے جسم میں میرے محمد کے صحابہ کا طریقہ آنے لگا ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ مجھ میں جذبہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا کہ میں اپنے چہرے کو صحابہ جیسا بناؤں، اپنے سر کو صحابہ جیسے بناؤں، اپنے لباس کو صحابہ جیسے بناؤں، اپنی گفتگو کو صحابہ جیسے بناؤں، اپنی زبان کو صحابہ جیسا بناؤں، اپنے چلنے کو صحابہ جیسا بناؤں، اپنے بولنے کو صحابہ جیسا بناؤں، اپنی رات کو صحابہ جیسا بناؤں، اپنے دن کو صحابہ جیسے بناؤں۔ کال کیوں نہیں آ رہی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ 24 سالوں میں مجھ سے کسی نے یہ حساب نہیں کروایا کہ کسی نے کہا ہو کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، حضرت حساب کریں کوئی جادو تو نہیں ہوا؟ حضرت مجھے سنت سے محبت نہیں پیدا ہو رہی، حساب کریں کہ جادو تو نہیں ہوا؟ حضرت ذرا کوئی ابجد ملا کر ذرا میرا ذائچہ تو بنائیں، وجہ کیا ہے کہ مجھ میں عبادت کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا؟ میرے پاس نہیں آیا کوئی، اور ایسا سوچنے والا بھی نہیں ہے کوئی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کتنا خوش قسمت انسان ہے وہ، ہم سوچتے بھی نہیں، اس کے باوجود پھر وہ انداز جو صحابہ کا ہے وہ اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ خوش قسمتی ہے یا نہیں؟ آج سے سوچئے گا میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آج سے سوچئے گا رات کی تنہائی میں کہ کیا وجہ ہے؟ نبی میرا، یہ ابھی بچہ پڑھ رہا تھا نا، وہ میرا نبی ہے۔ ابھی نعت میں وہ یہ جملہ پڑھتے ہوئے مزہ آ رہا تھا یا نہیں؟ بولو کس کس کو مزہ آیا تھا؟ مجھ میں ایک کیفیت تو طاری ہو گئی تھی جب جملہ آ رہا تھا نا، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ یہ جملہ کہنے میں اتنا مزہ ہے، لیکن جب وہ پورا میرا نبی میرے وجود میں آ جائے اس میں کتنا مزہ ہوگا۔ جملے میں تو مزہ ہے، اور میرا نبی میرے وجود میں کیسے آئے گا؟ جو میرے نبی کے وجود میں سنتیں زندہ ہوئی وہ ساری کی ساری میرے وجود میں زندہ ہوں گی۔ اللہ دیکھ کر کہے گا ہے تو میرے نبی کا امتی، لیکن اس کے وجود میں مجھے محمد نظر آتا ہے۔
تو جس کے وجود میں اللہ کو محمد نظر آ جائے اس پہ خدا کی شفقتیں نہیں ہوں گی، محبتیں نہیں ہوں گی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی نسبت کے مطابق 20 رکعت تراویح میں جس نے قرآن سنا، یہ نسبت بھی بڑی خوبصورت ہے، یہ نسبت بھی، یہ جملہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا کہ جس عمل پر صحابہ کا طریقہ اور سنت موجود ہے وہی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر ان کا عمل ہمارے عمل میں موجود نہیں، اس کی مثال موجود نہیں، وہ کتنا ہی خوبصورت اور حسین کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ ہمیں اس خوبصورت نسبت کی خوبصورتیاں نصیب فرمائے، اونچی آواز سے کہو آمین۔ اور یہ خوبصورت محفل اور مجلس قرآن پاک کے ساتھ ہے، اور یہ قرآن پاک جس کا اہتمام ہم کرتے ہیں، اس کو اللہ نے یوں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں اپنی تمہید کو روک دیتا ہوں، اب میں آگے چلتا ہوں کہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ اگر میں پڑھوں ذالک، ذالک کی جگہ ذالک، صحیح ہوگا؟ اونچی آواز سے۔ چلو میں ذالک کی جگہ کہوں ذالک، صحیح ہوگا؟ کیوں؟ علماء بیٹھے ذالک اور ذالک میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے؟ یا ذالک کی جگہ میں حاضل کتاب پڑھ لوں، ذالک الکتاب کی جگہ حاضل کتاب پڑھ لوں، عربی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کتاب ذالک الکتاب، یہ کتاب حاضل کتاب، یہ کتاب۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ذالک میں اور حاضہ میں فرق کیا، اور یہاں پر حاضہ کی جگہ ذالک کیوں لایا؟ میں پڑھوں حاضل کتاب یا قاری نیک صاحب پڑھیں حاضل کتاب، پیچھے جتنے قاری ہیں فوراً کیا کہیں گے؟ اونچی آواز سے بولو، ذالک الکتاب۔ یہ کہیں بھائی میں تو جو پڑھ رہا ہوں معنی اس کا بھی صحیح ہے، یہ ذالک اور حاضہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ سب کہیں گے کہ قرآن میں ذالک لکھا ہے، اس لیے اچھا بھائی ذالک قرآن میں تو لکھا ہے لیکن حاضہ میں کوئی معنی تو خراب نہیں ہوتا۔ سب کہیں گے معنی خراب ہو یا نہ ہو، ہمیں صحابہ نے بتلایا تھا کہ حضور نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیا کہیں گے؟ بولو، کس نے بتلایا؟ اونچی آواز سے بولو، کس نے بتلایا؟ صحابہ نے۔ کس نے؟ اب قرآن پاک کی صداقت سے پہلے صحابہ اکرام کا صدیق ہونا ضروری ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کیا کہا میں نے؟ قرآن پاک کی صداقت سے پہلے صحابہ کا صدیق ہونا ضروری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک بے عیب ہے، اس میں کوئی ریب نہیں۔ قرآن پاک کے لا ریب ہونے سے پہلے صحابہ اکرام کی ذوات مقدسہ کا لا ریب ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کیوں ضروری ہے؟
اس لیے کہ یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تب لا ریب اور بے عیب مانا جائے گا کہ اس کو سب سے پہلے نقل کرنے والے صحابہ اکرام ہیں، وہ بے عیب ہوں گے تو قرآن بے عیب ہوگا، وہ صدیق ہوں گے تو قرآن صداقت پر مبنی ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اونچی آواز سے۔ اس لیے کبھی بھی یہ بات اپنے حاشیہ خیال میں بٹھا لیں، دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، دین کے ہر عمل سے پہلے ہر صحابی کا صدیق ہونا ضروری ہے، ہر صحابی کا۔ کبھی کبھی ہم جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کوئی غلطی ہو نا بندے سے تو کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، صحابہ سے بھی تو ہوئی ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ اپنی طرح صحابہ کو سمجھتے ہیں، لیکن کوئی صحابی عیبدار، کوئی صحابی عیبدار، کوئی صحابی صداقت سے خالی، کوئی صحابی عدالت سے خالی، کوئی صحابی ایمان کی قوت سے خالی، کوئی صحابی اعمال کے حسن سے خالی۔ ہر صحابی اپنے عمل میں بھی حسین ہے، ایمان میں بھی حسین ہے، کردار میں بھی حسین ہے، زندگی میں بھی حسین ہے، موت میں بھی حسین ہے، حضور کی غلامی میں حسین ہے، شریعت کے نقل کرنے میں حسین ہے۔ صحابی جب حسین بنا ہے تو محمد کا قرآن حسین بنا ہے، صحابی صدیق بنا ہے تو قرآن صداقت والی کتاب بنی ہے۔ اس لیے صحابی کا طریقہ ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا تھا نا کہ صحابہ کی نسبت سے، یہ بات اس کے ساتھ ملا لیں کہ ہر بات میں صحابی کا طریقہ ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیات میں بھی جو طریقہ صحابہ نے اپنایا تھا وہی طریقہ ہمیں کامیاب بنائے گا اور اسی پر ہمارا ایمان ہوگا۔ یہ لا ریب کتاب ہے۔ اگلا جو جملہ ہے ہدی للمتقین، ہدل، آپ تھک تو نہیں رہے؟ قاری صاحب تھک لو، بات زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ میں تقریر نہیں شروع کی ابھی، یہ میں آپ کو چھوٹی ابتدائی بتا رہا ہوں۔ ہدل للمتقین، یہ جو قرآن نماز تراویح میں پڑھا ہے یہ رہنما ہے متقین کے لیے۔ بولیے کس کے لیے؟ اونچی آواز سے۔ متقین، صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، صرف متقین کے لیے۔ متقین قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ میں مختصر جملے میں مختصر بات کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں، اس جملے کا معنی سمجھیے گا۔ ہدی للمتقین، یہ کس کے لیے رہنما ہے؟ سارے بولو، متقین کے لیے۔ متقی لوگوں کو اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ایک ہی طبقہ ہے متقین کا جو تقوی کے اس معیار پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ کب، کیسے، کس طرح ہماری زندگی کا حصہ بنے، لہٰذا ہماری زندگی میں قرآن کے خلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو۔ وہ اس حد تک حساس ہو جاتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں اور متقین کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں، ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے قرآن کے سامنے اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا لہٰذا ہم نہیں عمل کرتے۔ متقین کا یہ کردار نہیں، متقین کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نسبت ہے قرآن سے مانیں گے، نسبت ہے صحابہ سے مانیں گے۔ اب اس کی دلیل جو اللہ نے دی وہ سنیے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایسے متقین ہیں کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر۔
غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے ما غاب عن الحس، جس کو بندہ محسوس نہ کرے غائب ہو، اور وہ انسان اس کو محسوس تک نہ کر سکے، لیکن کتاب نے آ کر ان کو بتلایا کہ غیب میں اللہ کی ذات موجود ہے۔ ادھر توجہ رکھیں، ادھر ان کا دیدار کرنا ثواب ہے، عمرہ کر کے آئیں، لیکن میرا دیدار کرنا زیادہ ثواب ہے۔ میں یہ مسئلے کی روح سے بتا رہا ہوں، مذاق کر نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مسئلے کی روح سے بتا رہا ہوں۔ اس وقت آپ میرا دیدار کریں گے، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ میں نیابت رسول کر رہا ہوں۔ اس وقت میں اس وقت نیابت میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کو دیکھا کسی نے؟ بولو۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا، عمر فاروق نے دیکھا تھا، عثمان ذو النورین نے دیکھا تھا، علی المرتضیٰ نے دیکھا تھا، بلال نے دیکھا تھا، ابو ہریرہ نے دیکھا تھا، آل یاسر نے دیکھا تھا، زید ابن دسنہ نے دیکھا تھا، زنیرہ نے دیکھا تھا، سمیہ نے دیکھا تھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن قرآن پاک کی تعلیم اور تبلیغ آئی، آمنہ کا در یتیم مکہ میں جا گزی ہوا، جلوہ فروز ہوا، ظاہر ہوا، حکم خدا بندی ملا۔ آمنہ کا در یتیم آ کر کھڑے ہو کر کہتا ہے مکہ کے لوگوں، یہ جو تمہیں خدا اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہیں یہ تمہارے معبود نہیں ہے، یہ جن کے سامنے جھکتے ہو یہ تمہارے الہ نہیں ہے، یہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے یہ تمہارے الہ نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ آمنہ کے در یتیم نے کہا وہ اللہ ہے۔ مشرکین نے کہا ہمارے خدا نظر آتے ہیں، ہمیں بتلا اللہ کہاں ہے جس کو ہم دیکھ کر مانیں۔ لیکن اللہ کے حبیب نے کہا اللہ اس کو کہتے ہیں جس کو بن دیکھے مانا جائے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ مشرکین مکہ نے، لیکن صدیق اکبر نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو میرے ساتھ، یا ایھا الناس قولوا، او لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ، کوئی بھی الہ نہیں، لات بھی تمہارا الہ نہیں، عزا بھی تمہارا الہ نہیں، منات بھی تمہارا الہ نہیں، یہ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے جتنے بت ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہارا الہ نہیں، ایک الہ ہے جو عرش برین کا مالک ہے۔ میں محمد تمہیں بتلا رہا ہوں، اللہ کے قرآن نے مجھے آ کر بتلایا کہ اللہ ایک ہے۔ مشرکین کہنے لگے ہم بن دیکھے نہیں مانیں گے۔ ابو بکر صدیق آ گئے، ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر ادھر آ، تیرا ساتھی جس کا ہاتھ پکڑ کر تو ہر وقت چلتا پھرتا رہتا ہے وہ آج کہہ رہا ہے ایک اللہ ہے، وہی تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی غم دور کرنے والا نہیں، سجدوں کے لائق بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی، بتلا یہ ماننے کی بات ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہاں ہے میرا یار، ذرا بتلاؤ میں اس سے پوچھوں تو صحیح وہ کیا کہتا ہے۔ ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا ابا بکر، او میرے یار ابو بکر ادھر آ، میں تجھے ایک اعلان سناتا ہوں۔ فرمایا سنائیے یا رسول اللہ، اے محمد سنا دیجئے۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر کے کان میں آواز پڑی، ادھر رسول اللہ کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ، ادھر سے ابو بکر کی زبان سے جاری ہو گیا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، ادھر سے لا الہ لا الہ لا الہ۔ آئے ہائے آپ پڑھتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے، آواز گونج رہی ہے
لیکن مزہ تو تب آیا ہوگا نا جب آمنہ کے در یتیم نے پڑھا اور صدیق اکبر نے دہرایا لا الہ. آنکھیں بند کریں سارے، آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے تو صبر میں جائیے. آمنہ کا در یتیم پڑھ رہا ہے لا الہ. صدیق اکبر سن کر کہہ رہے ہیں لا الہ. آمنہ کا در یتیم انگلی کا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں لوگو لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے. بند کر دو اپنے جملے، اپنے نعرے. میں جس الہ کی بات کرتا ہوں وہ نظر تو نہیں آتا. ابو بکر کا نظر آئے یا نہ آئے، محمد کی زبان سے جملہ نکلے گا، میں مانوں گا. جملہ کہاں سے نکلا؟ بولو. ابو بکر نے حضور کی زبان کی لاج رکھی ہے. قرآن کہتا ہے یؤمنون، بولو یؤمنون. وہ جو نظر آنے والے خدا کو تو چھوڑ دیا، بن دیکھے رب کو مانا، بن دیکھی ذات کو ماننا ایمان بالغیب ہے. اور صرف مانا نہیں، دوسرا پیغام دیا قرآن نے. کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ پڑھ لیا ہے، اب دن میں 5 دفعہ کھڑے ہو کر اس کا اقرار کرو گے. کیا کرو گے؟ یہ دن میں 5 نمازیں جو فرض ہیں، یہ کیوں فرض ہیں؟ یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ اس کی تصدیق کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو آدمی 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کے کلمے کی تصدیق نہیں ہے، اس کے کلمے کی. اسی لیے جس آدمی کی زندگی میں نماز کی گواہی نہیں، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. اب تو مجھے نہیں پتا، پہلے لوگ پوچھتے تھے ہاں بھائی اس کی نماز پر کوئی گواہی ہے؟ کوئی گواہی دیتا تو علماء جنازہ پڑھتے تھے. 5 نمازیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان بالغیب کے بعد 5 نمازیں ایمان کی گواہی ہے. اور یہ ہر دن 5 نمازیں ہیں. اور 5 نمازوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب نماز شروع کرتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بولو کہاں سے؟ نہیں، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہاتھ اوپر کرو سارے. کہاں لگا؟ اللہ اکبر. کیا اعلان ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی یا کوئی اور. اللہ اکبر، ہاتھ کھڑا کر کے انسان ہاتھ اٹھا دیا، اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا، کوئی بھی میرا نہیں، تو ہی تو ہے. کیوں اکبر؟ جب تیرا میں نے مان لیا تو ہی اکبر ہے، بس تو ہی تو ہے. ہاتھ اوپر کر کے پھر ہاتھ باندھ کر کہتا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ پڑھو سارے ولا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. ترجمہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. اے اللہ کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے. وہ جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے شریک تھے میں نے ہاتھ اٹھا کر نفی کر دی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہاتھ اٹھا کر نفی کر رہا ہوں کائنات کے کسی ذرے میں تیرا کوئی شریک موجود ہے. میں اعلان کرتا ہوں کوئی بھی نہیں. میں سب سے برات کا اعلان کر رہا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک، تو پاک ہے، ساری حمدیں تیرے لیے، ساری حمدیں. و تبارک اسمک، تیرا نام کتنی برکت والا ہے، تیرا نام کتنی برکت والا ہے، کتنی برکت والا تیرا نام ہے. جب میں کہتا ہوں اللہ، جب میں کہتا ہوں بسم اللہ، جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ،
جب میں تیری طرف نگاہ اٹھا کر تجھے پکارتا ہوں میرے اللہ تیرے نام کی برکتیں ساون کی بارش سے بھی زیادہ موسلادھار بن کر میرے گھر میں میری زندگی میں میرے قلب و جگر میں میرے وجود میں اتر آتی ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے تیری برکتوں کے راز. یا اللہ تو برکت والا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی الہ یا ہے کوئی الہ نہیں تیرے علاوہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں نا کم از کم نماز تو ترجمے سے سیکھ لو. جو آدمی ترجمے والی نماز پڑھتا ہے نا ترجمہ آتا ہو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا امام صاحب نے کتنا ٹائم لگایا. ایک آدمی ایک دم مجھے کہنے لگا ایک مسجد میں نماز پڑھی مولوی صاحب نے بڑی زیادتی کی. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی 10 منٹ لگا دیے نماز میں. ان کو تو شعور ہی نہیں ہے آج کل کے مولوی مسلح پہ چڑھتے ہی تو اترتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا اس کو کیا پتا تھا پیچھے ابلیس کھڑا ہے. اس بیچارے کو عالم علم الغیب تو ہے نہیں اس کو نہیں پتا تھا. آپ اس کو بتا دیتے حضرت جی آج ابلیس صاحب بھی آئے ہوئے ہیں نماز مختصر کرنا اللہ. لیکن اگر ترجمے والی نماز آ رہی ہو تو پھر آدمی کو کوئی نہیں پتہ چلتا ڈوب جاتا ہے خدا کی قسم. اور یاد رکھیے گا نماز وہی ہے جب ترجمہ آ رہا ہو پھر محسوس ہوتا ہے میں کس سے قربان جاؤں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے نا میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں. میرا یار ہے اللہ میرا محبوب ہے میرے دل میں آباد ہے. میرا جی چاہتا ہے میں اس سے سرگوشیاں کروں باتیں کروں اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہوں. پھر میں پڑھتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں اس سے مانگ بھی رہا ہوتا ہوں تعریفیں بھی کر رہا ہوتا ہوں مزہ آتا ہے مجھے. اور جب کبھی میرا جی چاہے نا میں خاموش ہو جاؤں میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے پھر میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ بولتا ہے میں سنتا رہتا ہوں. اور یہ مزہ آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں. جی چاہے نا اللہ سے باتیں کرو. آج کل رات کو نیند نہ آئے تو ایسا ہی ہے نا. اور جو ایمان بالغیب والے ہیں نا ان کو جب نیند آئے بھی تو تب بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں شروع کر لیتے ہیں. اسی لیے 5 نمازیں کلمے کی دلیل ہے. سنیے گا ذرا میرا جملہ آ گیا ہے دماغ پہ بول دیتا ہوں شاید کسی کے دل میں آ جائے. 5 نمازیں روزانہ پڑھنا کلمے کی دلیل ہے ظاہری کلمے کی دلیل ہے. تہجد کی نماز پڑھنا مومن ہونے کی دلیل ہے. تہجد کی نماز پڑھنا بلکہ میں جملہ تھوڑا اور بڑھاتا ہوں 5 نمازیں پڑھنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے. اور 6ٹھی نماز تہجد پڑھنا رسول اللہ کے سچے عاشق کی دلیل ہے. کیوں؟ میرے نبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اتنی پڑھتے تھے کہ اللہ نے وہی نازل کی محبوب تو جب نماز پڑھتا ہے میری خدائی کہتی ہے تو پڑھتا رہ لیکن تیرا جسم بڑا نازک ہے تو تھک جاتا ہے نا. تو جتنا میری رضا کے لیے تو رات کو جاگ کر اپنے جسم کو تھکا دیتا ہے میری تسلی اور میری رضا کے لیے اب میری رضا کے لیے تھوڑی دیر سو بھی جایا کر. یا ایھا المزمل قم اللیل تھوڑی دیر میرے لیے سو بھی تیرا سونا بھی میں عبادت لکھوں گا. اور اللہ نے پھر کیا کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. رات کا ایک حصہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. میرے محبوب یہ نماز فرض تو نہیں اضافی نماز ہے. رات کی تاریکی میں
नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। ये जो तू तहज्जुद पढ़ता है, याद रख, उलमा कहते हैं असा के माने में उलमा ने बातें की हैं। एक माना मैं करने लगा हूँ, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा। यहाँ पर असा यकीन के माने में आया है। असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ मेरे महबूब, तू दुनिया में तहज्जुदें पढ़ता है, इन करीब जल्दी जल्दी यकीनन तेरा रब जिसके लिए तू तहज्जुद पढ़ता है, अन यबअसका रब्बुका, तुझे तेरा रब, जुमले पे गौर करो, असा अन यबअसका उठाएगा, यबअसका तुझे, कौन, अन यबअसका रब्बु का, तेरा रब। कितना मजा आएगा हुजूर को जब कह रहा तुझे उठाएगा तेरा, ओ मेरे लाल, अभी मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा बाजार, अभी मैं तुझे ये कपड़े लेकर दूंगा, वो ले दूंगा, बच्चा सोता नहीं, अभी अभी अबू आ रहे होंगे, मुझे ले जाएंगे। और अल्लाह ने कहा असा अन यबअसका रब्बुका, मेरे महबूब तू सजदे करता है, क़याम करता है, तहज्जुद पढ़ता है, तेरा रब इन करीब तुझे उठाएगा। कहाँ उठाएगा? अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। कहाँ पर? एक ऐसा मकाम जिसे महमूद मकाम कहते हैं, मैदान महशर में तू उस पे बैठा हुआ होगा, सारे नबी, सारे रसूल, सारी खलकत, सारी कायनात तुझे देखकर तारीफ करेगी। क्या मिलेगा? हुजूर को मकाम महमूद कैसे मिला? तहज्जुद से। बोलो किससे मिला? और ऊंचे बोलो किससे मिला? और मैं एक और नुक्ता बता दूं, अगर दिल पे हाथ रखना, हुजूर ने तहज्जुद बड़ी, मकाम महमूद मिला। हुजूर का उम्मती हुजूर की इत्तिबा में तहज्जुद पढ़ेगा। अल्लाह क़यामत वाले दिन जहां हुजूर मकाम महमूद पे बैठे होंगे, उसी साए के नीचे हुजूर के उम्मती तहज्जुद वाले होंगे। या अल्लाह, ये प्रोटोकॉल इन बूढ़ों को क्यों मिला? इन जवानों को क्यों मिला? कौन सी खासियत है? जवाब आएगा, तुम फेसबुकों पे लगे रहे, तुम यूट्यूब पे लगे रहे, तुम नींद के खराटे लेते रहे, तुम सोए रहे उल्टे सीधे होकर, और ये मेरा जवान, ये बूढ़ा, ये मेरा बंदा खड़े होकर रात की तारीकी में कहता था, अल्लाहु अकबर, सुबहानकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अत्तहियात, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम। जब ये खड़ा होता था, मैं इसकी तरफ देखता था, मुझे अपने महबूब के जलवे नजर आते थे। और मैंने ये मकाम महबूद का मकाम तो अपने नबी के लिए ख़ास किया है, ये किसी और नबी को तो नहीं मिलेगा, किसी उम्मती को तो नहीं मिलेगा। मेरे महबूब के उम्मती जब तहज्जुद पढ़ेंगे, इनको मैंने मकाम महमूद का साया दे दिया। ऊपर नबी की तारीफ, नीचे मोहम्मद के सच्चे आशिकों की तारीफ। तो पढ़ोगे? कौन कौन पढ़ेगा तहज्जुद? ये वो मुत्तकीन हैं जो कुरान से तैयार होते हैं। कौन से मुत्तकीन हैं? युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात। नमाज 5 पढ़ेंगे, छठी नमाज तहज्जुद पढ़ेंगे। ये नौजवान पढ़ेंगे? वो नौजवान तो ज़रूर पढ़ता है जिसका रिश्ता ना हुआ। जिस दिन हो जाए उस दिन 5 की भी छुट्टी, और जिसको नौकरी ना मिल रहा हो वो भी। ये मेरे तजर्बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। लोग मुझसे शेयर करते हैं, मैं नाम तो उनके नहीं लेता, लेकिन मुश्तरका बीमारी तो बतला सकता हूँ ना। जो मर्ज़ें फैली हुई हैं उनकी निशानदेही तो करनी चाहिए। और फिर अगली बात मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, बात वक्त ज़्यादा हो गया। 5 नमाजें और छठी तहज्जुद। और अगला जुमला, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून।
غیب پر ایمان لے آئے، اللہ کو دیکھا نہیں، دن میں 5 دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر، دیکھنے والے کہتے ہیں بن دیکھے کو مانگتے ہو، کہتے ہیں رات کو لوگ سوتے ہیں یا کر تہجد شروع کر دیتے ہیں بن دیکھے کے سامنے، بالکل، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا، محمد نے بتلایا، مال کما کر لائے، پورا دن پسینہ پسینہ ہو گئے، جان تھکی ہوئی، شام کو گھر آئے تو کمر ٹیڑھی، مال جمع کر کے رکھا، لیکن اللہ نے کہا اپنے مال میں سے میرے لیے بھی دے، جو مال میں نے تجھے مشقت کے بدلے میں دیا، تو نے ریڑھی لگائی میں نے تجھے مال دیا، دکان لگائی میں نے مال دیا، تو نے بہت بڑا بزنس سجایا میں نے تجھے مال دیا، دہاڑی لگائی میں نے تجھے مال دیا، تو نے دیواریں چڑھائی میں نے تجھے مال دیا، تھک گیا ہے، تھکاوٹ پسینے خون کی آمدنی میں سے اب ذرا میرے لیے نکال، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے دے گا، مال بڑا اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے دل میں ڈال لوں، کئی دفعہ میاں بیوی کی لڑائی مال پہ، عورت کہتی ہے پیسے دے میں نے یہ لینا ہے، میاں کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی، جان مار مار کر کماتا ہوں، مارکیٹ جاتی ہے سارے لٹا کے آتی ہے، بچے میرے بے ادب ہیں، بڑی مشکل سے کماتا ہوں، اڑا دیتے ہیں پیزے برگر پیپسیاں، اور دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ چائے، اچھا جی وہ سنوکر سنٹروں میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بڑے نافرمان ہیں، لیکن اللہ نے کہا مجھے دو، یہ کہتا ہے اللہ تو نے کہا ہے دوں گا، اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ سارا رزق جو ہم نے دیا ان کو، قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، رزقنا، رزق دینے والا کون، اونچی آواز سے رزاق کون، رزق دینے والا کون، لوگ جا کر درباروں پہ پھیرے مانگتے ہیں جی ہمیں رزق ملے گا، اللہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پھیرا لگاؤ میرے دروازے پہ، آ کر کہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، آ کر تم کہو میں رزق دوں گا، میں رزق دوں گا، اور جو رزق میں تمہیں دوں گا اگر وہ میرا پسندیدہ رزق ہوا تو پھر میں اس کو آزماؤں گا بھی، تمہیں رزق دے کر کہوں گا تھوڑا سا مجھے واپس کرو، اگر تمہارا دل مان جائے واپس دینے پر سمجھ لینا تمہارا رزق حلال ہے، سمجھ لینا وہ رزق میں نے دیا اپنی مرضی سے دیا حلال ہے، اور اگر دیتے ہوئے ہچکچا جاؤ، سوچ میں پڑ جاؤ کہ بڑی مشکل سے کمائے، دے دیے تو کیا بنے گا، کل کیا کروں گا، پھر سمجھ لینا رزق حرام ہے، ایمان کامل نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو رزق دیا، وہ میرا رزق لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور جب گھر میں پہنچتے ہیں میں نے کہا انفقوا فی سبیل اللہ، میرے دین کے راستے میں مال خرچ کرو، وہ مال اٹھا کر لے آتے ہیں، آ کر قربان کرتے ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں دیکھو ملائکہ بڑی مشکل سے اس نے مال کمایا تھا، میں نے مانگا آ کر میرے دین کے لیے لگا رہا ہے، گواہ ہو جاؤ یہ کامل مومن ہے، صرف کامل مومن نہیں متقی ہے، قرآن سے ہدایت اس نے لے لی ہے، کل یہی قرآن اس کے دائیں بائیں ہوگا، میدان محشر میں ہوگا، جب یہ آئے گا میرے قرآن کے پروٹوکول میں آئے گا اور اس کی گواہی میرا قرآن دے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، یہ وہ متقین ہیں، مال دینے والا کون ہے، اور مال اللہ کے راستے میں، یہاں میں ایک نقطہ سمجھا کر تقریر ختم کرتا ہوں، مال اللہ دیتا ہے، کس کا مال حلال ہے، یہ رات میں نے اپنی مسجد میں بھی لوگوں کو بڑی تفصیلی گفتگو سمجھائی، قاری نیک صاحب کبھی وہ تقریر اپنے نمازیوں کو سینڈ کرنا، وہ کام کی تقریر ہے، شاید کسی کے دل پہ اثر کر جائے، میری نجات ہو جائے، وہ میرے چینل پہ آ جائے گی، وہ ان کو دینے کا غور سے اس کو سننا عمل کی نیت سے،
لیکن ایک حصہ اس کا سمجھا دیتا ہوں۔ مال ہمارے پاس ہے، اب مال خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں سیلاب آ جاتے ہیں، حادثے آ جاتے ہیں، کسی ملک پر ظلم اور جبر ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ جی انسانیت کی خدمت کے لیے مال لٹائیں۔ لوگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کیمپ لگاؤ تو شام تک لاکھوں روپے آ جاتے ہیں، بلکہ کروڑوں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور ایک مال کا یہ ہے کہ کسی جگہ پر کیمپ لگا ہوا ہو کہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، ایک مال لوگ اس میں دیتے ہے یا نہیں ہے؟ ذرا فرق سمجھنا جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مصائب میں، آفات و بلیات میں مال کو کھل کر خرچ کرنا یہ کوئی ایمان کی دلیل نہیں ہے، یہ مومن ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سروے کر لیں کہ سب سے زیادہ عیسائی اس راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی NGOs، یہودی، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ ماں بہیل امتیاز کیا ہے؟ آج عیسائیوں کی اور یہودیوں کی مختلف ٹیمیں، عیسائی تو برائے نام ہے، اصل تو یہودی ہیں جنہوں نے عیسائیوں کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے غریب علاقوں میں آ کر، بستیوں میں آ کر باقاعدہ لوگوں کو انڈو تک کے پیسے دیتے ہیں، دستکاری کے سکول بنا کر دیتے ہیں، بھینس لے کر دیتے ہیں، گائے لے کر دیتے ہیں، بکری لے کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیتے؟ کیوں؟ انسانیت کی خدمت ہے۔ ایسے ہی جب کوئی انسان تکلیف میں آ جائے، فطرتی بات ہے، سب لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ ایمان کی دلیل اس وقت خرچ کرنا بنے گا جب قرآن کہے گا انفقوا فی سبیل اللہ، اسلام کی سربلندی، سرفرازی، اسلام کی اشاعت کے لیے مال دو، تب دل کرے مال خرچ کرنے کا، سمجھ لو کہ یہ وہ مال ہے جو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ان سیلاب زدگان میں اور ان لوگوں میں بہت سارے لوگ پیسے دیتے ہیں، جب ان کو کہو نا جی ہماری مسجد بن رہی ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کا گھر ہے، ادھر اللہ کرے گا۔ یہ جملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں سینکڑوں بندوں کے یہ جملے سن چکا ہوں، یہ تو اللہ کا کام ہے جی، اللہ خود ہی کرے گا۔ میں ایک مسجد میں گیا، وہاں مولانا صاحب کہہ رہے تھے میری تنخواہ کم ہے، تو میں نے اپنے نمازیوں کو کہا، وہ کہتے ہیں حاجات کے نفل پڑھو۔ نمازی کیا کہتے ہیں؟ حاجات کے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اس نمازی کو کہا، میں نے کہا تو کل سے کام نہ جانا، حاجات کے نفل پڑھنا، اپنے کاروبار پہ نہ جانا، حاجات کے نفل پڑھ۔ دین کا کام ہو تو حاجات کے نفل، اپنے کام ہو تو تم کیا کیا نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ نے کہا یہ غیب پر ایمان لانے والے وہ مومن ہیں، جب میں ان کو کہتا ہوں میرے دین کے لیے مال لے کر آؤ، میرے دین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ محاسبہ کیجئے اپنا کہ ہمارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اس وقت دین کے جو مراکز ہیں، مسجد اور مدرسہ ہے، یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، علی سبیل التحدی کہہ رہا ہوں، علی سبیل البصیرت کہہ رہا ہوں، قرآن و سنت کے مطالعہ سے کہہ رہا ہوں، تاریخ اسلام کے گہرے رموز سے کہہ رہا ہوں، صحابہ اکرام کی سیرت مقدسہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کے فرامین مقدسہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ رہ گئی بات فلاح، تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا فلاحی ادارہ مدرسہ ہے، سب سے بڑا فلاحی ادارہ کون سا ہے؟ عام فلاحی ادارے صرف لوگوں کے جسم کی مدد کے اعلانات کا تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، مدرسہ اس جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح ایمان کی فلاح کا کام کر رہا ہے، مسجد ایمان کی فلاح کا کام کر رہا ہے، ختم نبوت کی فلاح کا کام کر رہا ہے، قرآن کے تحفظ کا کام کر رہا ہے، اسلام کی اشاعت کا کام کر رہا ہے، حضور کے سچے غلاموں کی پیداوار میں اضافہ کرنے کا کام کر رہا ہے۔ یہاں کے علماء اور قراء یہ ڈیوٹی پر مامور ہیں، یہ ہمارے دور کے وہ جرنیل ہیں، وہ کرنل ہیں، وہ برگیڈیئر ہیں، وہ فوجی ہیں، وہ سپاہی ہیں جو رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ قربانیاں دے کر
اسلام کو زندہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، میرے اور آپ پر یہ فرض ہے کہ ہمیں جو اللہ نے رزق دیا ہے ایمان بالغیب کے تقاضے کے مطابق پہلے نمبر پر یہاں خرچ کریں۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر میری بات کمزور ہو تو اس پر عمل نہ کرنا، اپنے ضمیر سے پوچھنا رات کو، اور اگر میری بات صحیح ہے تو آج سے یہ فیصلہ کریں ہماری دولت کا اکثر حصہ مسجد اور مدرسے میں لگے گا۔ کریں گے؟ ماشاءاللہ یہ کتنی اچھی مسجد آپ لوگوں کے پیسوں سے ہی بنی ہے نا، یا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ آپ کے پیسوں سے ہی بنی، یا آپ کے پیسے نہیں تھے، اللہ کے تھے؟ بات بندہ کہتا نا جی میں نے دیے ہیں، تم نے کہاں سے دیے ہیں؟ یہ اللہ کے پیسے ہیں، اللہ نے تم سے مانگے ہیں، یہ اللہ کے پیسوں کے لگے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، کہتے جی میں نے فلاں کو زکوٰۃ دی، میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں، زکوٰۃ اس کی ہے ہی نہیں، یہ کتنا بڑا مکار اور جھوٹا آدمی ہے، زکوٰۃ اس کی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی ہے، وہ اللہ نے کہا میرا حصہ نکالو۔ یہ زکوٰۃ دے کر دوسرے پہ احسان بھی کرتا ہے، فطرانہ دے کر احسان بھی کرتا ہے، ساتھ کہتا ہے میرے لیے دعا بھی کرنا۔ فریضے کی تکمیل ہو رہی ہے، آگے سے کیا کہتا ہے یہ پیسے لو اور میرے لیے، یہ پیسے بیچ رہا ہے دعا کے بدلے میں، اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ دولت اللہ کے راستے میں دی جائے صرف اس لیے میرے رب کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ، صدقات، فطرہ یہ اللہ کا مال ہے، اس کا مال ہے، مجھے حکم ہے نکال کر اس کے دینی اداروں میں لگا رہا ہوں، تاکہ کل اللہ مجھ سے پوچھے میرا مال کہاں لگایا تھا، کہوں گا اللہ مال تیرا تھا، تیرے دینی اداروں میں لگایا تھا، تو جان مولوی جان ہم نے وہاں دے دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اپنے صدقات، زکوٰۃ مدرسوں میں لگایا کرو، یہ صحیح مصرف ہیں اس دور کے، فی سبیل اللہ کے صحیح مصداق ہے۔ اور اپنے عطیات مسجدوں میں لگاؤ، اپنے محلے میں رشتہ داروں، اعزاء اقربا کو بھی دو۔ آسان سی تفسیر میں کیا کرتا ہوں، اپنے مال کے 2 حصے کرو، مال کے ایک حصہ دین کے لیے عطیات میں سے، کس میں سے؟ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو آدمی دے، ان کا حق ہے، اور ایک حصہ مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی امام کی تنخواہ میں، قاریوں کی تنخواہ میں، اور مدرسہ ہو تو اپنی زکوٰۃ کا آدھا حصہ مدرسوں میں، آدھا فقراء غرباء میں، جو مستحق ہوں زکوٰۃ کے ان میں تقسیم کیا جائے۔ اتنا بہترین فارمولہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے مصداق بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مسجد کو مزید آپ کو بنانے کی اللہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ساتھیوں سے کہیں کہ چندہ ہو جائے، اتنی لمبی تقریر کے بعد بھی پھر ہو جائے، ہو جانا چاہیے۔ کتنا؟ 13 لاکھ روپیہ چندہ ہے، وہ کیا ہے؟ قرضہ ہے۔ وہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بنائی ہے اور انہی کا قرضہ ہے۔ اچھا میرے بھائی بات سنو، چلو ماہ رمضان ہے، طے کریں، یہ میرا درد دل ہے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ